السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج میری نشست کا موضوع ہے لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، چاند عید کا نظر آ جائے تو ہمیں اور آپ کو دعا پڑھنی ہے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 3451۔ صحیح روایت ہے، اے اللہ ہمارے اوپر چاند کو مبارک کر، چاند کو اگا دے برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو چاند دیکھ کر پٹاخہ نہ پھوڑے، اور گھر کے اندر ہی رہیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ اگر چھت کے اوپر ہے تو دیکھ لیجئے، یا نہیں تو پھر نیوز وغیرہ کے ذریعے پتہ چلے تو یہ دعا پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد تکبیرات شروع کر دیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 490 میں، حدیث نمبر 5652۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز ہمیں اور آپ کو گھر میں ادا کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز بھی الحمدللہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب عید میں بھی مسئلہ ہے، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، تو پریشانی میں ہے، احتیاط کے طور پر ہے، اس لیے ہم اور آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں۔ تو گھر میں جب ادا کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیے گا، 2 ہی رکعت نماز پڑھنی ہے، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ پڑھائے، غسل کر لیجئے، جو کپڑے ہیں اس کو پہن لیجئے، نئے ہیں تو اس کو پہن لیجئے، مرد آگے کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طریقے سے خواتین پیچھے ہوں، امام صاحب آگے ہوں۔ گھر کے اندر اگر 2 ہی آدمی میاں بیوی تو شوہر آگے رہے، بیوی پیچھے رہے، اور اس کے اندر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ تو اب امام صاحب جو ہے بولیں گے اللہ اکبر، بول دیے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد 7 زائد تکبیریں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 مرتبہ ہو گئے۔ یہ روایت کہاں ملے گی ہمیں اور آپ کو؟ سنن ابی داؤد کتاب الصلاح، یا پھر کتاب الصلاۃ العیدین، باب التکبیر فی العیدین، حدیث نمبر 1149۔ پھر اسی طریقے سے حدیث نمبر 1150۔ تو یہ 7 زائد تکبیریں ہو گئی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سورہ یاد ہے آپ کو وہ پڑھ لیں، چاہے چھوٹی یاد ہو وہ بڑی یاد ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے، اس کے بعد پھر سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، پھر گئے سجدے میں، پھر اٹھے۔ تو آپ جب دوسری مرتبہ اٹھے تو اٹھتے ہی بولنا ہے 5 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے۔ جس طریقے سے پہلی رکعت میں 7 تکبیر ہو گئے، تب الحمدللہ رب العالمین ہم نے پڑھا۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ اگر ہم اور آپ اللہ اکبر کہنا بھول جائیں، 7 زائد تکبیریں بھول جائیں، یا دوسری رکعت میں بھول جائیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ تو آئیے وہ حدیث لیتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 1149 1150۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحى فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیہ 5، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میں اور بقر عید میں پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں کہتے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہتے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ 2 رکعت نماز ہو گئی، کوئی خطبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ گھر کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب العیدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باب مادہ ہے کہ اگر عید کی نماز چھوٹ گئی تو 2 رکعت پڑھ لے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بلا لو اور نماز پڑھاؤ، لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہا خطبہ دو۔ تو یہ مجبوری میں ہے، اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، اور مبارکباد کے جو کلمات ہیں، تقبل اللہ منا ومنک، سنن الکبریٰ بیہقی صلاۃ العیدین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 311، حدیث نمبر 6294۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ عید کے دن ان کی ملاقات واصلہ بن اسقا سے ہوئی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو کہا تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرما لے۔ اب ہم تو گھر کے اندر ہی ہیں تو مبارکباد موبائل پر دے دیجئے، پھر جب کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ مل لیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی عید کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس مہاماری سے ہم لوگوں کو نجات دے دے، ہم لوگوں کے رمضان کی نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔